السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور طالبان نے چونکہ مذہب کی بنیاد کے اوپر وہ حکومت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا جو دستور ہے وہ ابھی تک وہی افغان حکومت میں جو تھا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن طالبان نے اس میں ساتھ ساتھ ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ ملک کے اندر خواتین گھر سے باہر اگر وہ نکلیں گی تو پردے کے اندر نکلیں گی، اور ان کا چہرہ ڈھکا ہوا ہوگا، اور زبردستی ان کو پردہ کرایا جائے گا۔ اگر کوئی خاتون نہیں کرے گی تو وہ قانون کی گرفت میں ہوگی۔ تو پردے کے لیے طالبان کی طرف سے یہ سختی کی گئی ہے، اور زبردستی خواتین کو پردہ کرایا جا رہا ہے۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کے اندر خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے دونوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم ہے۔ بصر کو جھکانے کا، نظر کو جھکانے کا نہیں ہے۔ بصر کہتے ہیں جو آپ جب انسان کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے اور جو اندر سے اس کے لیے آواز اٹھتی ہے، شہوت ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اور جو آنکھوں سے نظر آتا ہے اسے نظر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ فقہی باتیں ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، حجاب ان اسلام۔ آپ حجاب مفتی فضل ہمدرد لکھ کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں صرف اس عمل کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی شخص وہ زبردستی کے ساتھ مذہبی چیزوں کو کسی کو نہیں عمل کروا سکتا۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ سنی سنائی بات ہو، بلکہ اس کی کچھ مثالیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور نہ میں پردے کے خلاف ہوں، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میں پردے کے خلاف بھی نہیں ہوں۔ اگر ایک شخص اپنی مرضی سے اپنا چہرہ چھپانا چاہتا ہے، پردہ کرنا چاہتا ہے، کوئی خاتون کرنا چاہتی ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ایک نہیں کرنا چاہتی، اپنا چہرہ نہیں چھپانا چاہتی ہے، تو کسی کو بھی زبردستی کا حق نہیں ہے۔ یہی میرا مدعا ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ وجہ یہ ہے کہ آج کل کے اس جمہوری معاشرے کے اندر اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزادی دے رکھی ہے کہ انسان ایک صاحب ارادہ شخصیت ہے، یعنی وہ اختیار والا شخص ہے۔ وہ ایسی انسان اپنے اختیار کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے۔ اگر اس کا اختیار اس سے لے لیا جائے تو پھر کوئی ثواب اور کوئی سزا اس کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دونوں راستے دکھا رہا ہے کہ یہ راستہ اور یہ راستہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تم جس پہ چلنا چاہو۔ کسی ایک چیز کا پابند پروردگار نہیں بنا رہا، اور اگر ہم اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خدا کے عمل کے اندر، خدا کی دی ہوئی آزادی کے اندر دخل اندازی ہے۔ لہٰذا ایسی کسی بھی طرح سے انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر جبر کرے، خواہ وہ عقیدے کا ہو، مذہب کا ہو، یا مذہب کی بتائی ہوئی چیزوں کا ہو، یا مذہب کے معاملات ہوں۔ لہٰذا طالبان کا یہ عمل، یہ کسی بھی طرح سے میں اس کو شریعت کا عمل نہیں سمجھتا ہوں کہ شریعت یہ حکم دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں طالبان یہ کریں تو اسلام ایسا کر رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی ہر ایک نزدیک اپنی بھی کچھ تعبیریں ہیں، کچھ قومی، علاقائی، قبائلی کانسیپٹ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ طالبان اس لیے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے قبیلوں کے اندر ایسا کیا جاتا ہے، جو ان کے قبیلوں میں خواتین کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے، انہیں جس طرح وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے جو برقعے کا سٹائل ہے وہ پورا باڈی کور کر لیتا ہے، اور اس کے اگر اسلام ایسا کہتا ہے تو آپ پھر سعودی عرب یا آپ گلف کنٹریز یا پاکستان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اسلامی نہیں ہے، یہ چیز طالبانی یا افغانی یا قبائلی ہو سکتی ہے، اسلامی نہیں ہے، جسے وہ شریعت کا نام دے رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اسلامی ہوتی تو یہی چیز مصر میں بھی ہوتی، مصر کے اندر ایسا نہیں ہے۔ یہی چیز پھر آپ کو دوسرے ممالک پاکستان میں نظر آتا، پاکستان میں ایسا نہیں ہے، تو پاکستان میں خواتین کو مکمل آزادی ہے۔ لہٰذا یہ چیز اسلامی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن نے بھی صاف لفظوں میں کہا ہے لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملات کے اندر بھی جبر نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اسلام کا کام نہیں کر رہے ہیں، اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو پھر لوگوں کو برقع پہنانے کی یا حجاب کروانے کی اسلام کہاں پر لوگوں پہ زبردستی کرتا ہوگا؟ اسلام زبردستی نہیں کرتا، نہ اسلام زبردستی کا قائل ہے۔ تو یہ جو طالبان یہ کر رہے ہیں، اس کی میں مثال یہ آپ کو دیتا چلوں کہ سعودی عرب پچھلی دہائیوں کے اندر وہاں پہ خواتین کو ڈرائیونگ کی پابندی تھی، ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی، حجاب کی پابندی۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جب زبردستی سعودی عرب یہ کرتا رہا تو کیا عوام نے بھی اسے قبول کیا؟ عوام نے نہیں کیا۔ عوام نے جب سعودی عرب نے پابندی اٹھائی تو اب خواتین ڈرائیونگ بھی کر رہی ہیں اور وہاں پہ میوزک کنسرٹس بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی کر کے کسی کے اوپر اپنی چیز نہیں تھوپ سکتے ہیں۔ یہی حشر طالبان کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جب امریکہ کے آنے سے پہلے انہوں نے زبردستی لوگوں پر داڑیاں بھی رکھوائی، زبردستی میوزک بھی بند کروائے، گانے اور یہ بھی کرتے تھے۔ اس کا اثر پاکستان میں بھی یہاں ہوتا تھا۔ ہم نے بھی دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ ایسی ٹیم بنا کر وہ بسوں میں چڑھتے تھے اور زبردستی یہاں پر پاکستان میں بھی وہ گانے اور میوزک بند کرواتے تھے۔ تو ابھی تو خیر ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ ابھی طالبان کا اتنا انفلوئنس نہیں رہا ہے پاکستان کے اوپر، لیکن پہلے بہت تھا۔ تو وہاں پر یہ کرتے رہے، داڑیاں رکھواتے رہے، برقعے۔ جب حامد کرزئی کی حکومت آئی تو سارا پھر سے جو ہے وہ لوگوں نے وہی دیکھا کہ اپنے لوگ فوراً باربر کی دکان میں گئے اور داڑیاں منڈوا لی، اور اسی طرح سے خواتین نے برقعے اتار دیے، میوزک کنسرٹ ہونے لگے، نوجوانوں نے گٹار پکڑ لیے اور وہ سارے۔ تو کیا آپ نے لوگوں کے دل بدلے؟ آپ لوگوں کا چہرہ بدل رہے ہیں، زبردستی آپ لوگوں کو یعنی مذہب کی چیزوں کے اوپر لانے کی، رسوم پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دل بدلنے کی کوشش کریں، دل سے لوگ اس چیز کو مانیں کہ ہاں ہمیں ایک خاتون مانیں کہ مجھے باحیا رہنا چاہیے۔ نوجوان وہ ان سارے غلط کاموں سے روکے۔ ایک شخص اپنی مرضی سے داڑھی رکھتا ہو، اس پر کسی کا جبر نہ ہو، تب کوئی بات ہے نا۔ آپ یہ اس طرف لے کر آنے کی کوشش کریں، لیکن زبردستی کا کام آپ کریں گے تو کل کو اگر آپ کی حکومت نہیں رہتی ہے تو پھر کیا آپ دیکھیں گے دوبارہ سے لوگ وہی کریں گے۔ تو کام وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خود اس کو کرنا شروع کریں، زبردستی کا کوئی یہ نہیں ہے۔ تو طالبان نے اس کی شریعت کا نام دیا، تو یہ شریعت نہیں ہے، شریعت میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہیں، اور اس پر اگر تفصیلی آپ نے حجاب کے حوالے سے ویڈیو دیکھنی ہو تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن کے اندر میں نے لنک بھی دے دیا ہے۔ اور یہاں مختصر طور پر یہ بتاتا چلوں کہ اسلام کے اندر اور فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے نزدیک چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کا یہ پردہ نہیں ہے۔ ایک خاتون اپنا چہرہ کھلا رکھ کر اور اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ کے وہ باہر نکل سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے اور اپنے دنیا کے معاملات چلا سکتی ہے۔ صرف اور صرف خواتین کا جو پردہ ہے، یہ جو ستر ہوتا ہے اور جو باڈی کے وہ حصے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شہوت آتی ہو اور انسان بہک سکتا ہو، ان حصوں کو اس کو کور کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایک اوڑھنی، ایک چادر اس طرح اوڑھ لے جس کا قرآن میں حکم ہے تو یہ اس کے لیے مناسب رہتا ہے۔ باقی چہرہ کور کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، اور نہ اس پہ زبردستی کرانا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔